فرعون جو ہزاروں سال تک پورے مصر پر راج کرتے رہے، لیکن اب بالآخر مسلمانوں کی خلافت عمر بن خطاب کے دور میں مصر کو ہمیشہ کے لیے فتح کرنے والی تھی۔ یہ کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ تاریخی لحاظ سے بھی بے حد اہم ہے۔ مسلمان مصر پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، کیونکہ چند عرصہ پہلے ان کی فوج طاعون کی بیماری کی وجہ سے سینکڑوں سولجرز اور کئی بڑے جنرلز کھو چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب خود مدینہ سے فوج کے پاس گئے تاکہ حالات کو کنٹرول کر سکیں۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت عامر بن العاص سے ہوئی، جنہوں نے مصر کی فتح کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا۔ حضرت عمر تھوڑے کنفیوز تھے، ان کی فوج کمزور ہو چکی تھی اور رومن امپائر کے ممکنہ حملے کا خطرہ بھی تھا، لیکن عامر بن العاص نے زور دیا کہ مصر کے لوگ مسلمانوں کے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت عامر بن العاص مصر کے حالات سے واقف تھے۔ آخرکار حضرت عمر نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ میں یہ شرط رکھی اگر ضرورت پڑی تو عامر بن العاص اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کو واپس آنا ہوگا۔ 4000 فوج کے ساتھ حضرت عامر بن العاص مصر کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عمر مدینہ واپس آ گئے۔ راستے میں حضرت عمر مصر کے بارے میں سوچتے رہے اور مدینہ پہنچ کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عثمان اور دیگر اکابر صحابہ نے واضح کہا کہ ہمیں فوج کو روکنا چاہیے۔ حضرت عمر نے ایک خط حضرت عامر بن العاص کو بھیجا، جس میں کہا گیا اگر تم بارڈر کراس کر چکے ہو تو آگے بڑھتے رہو، اگر نہیں تو فوراً واپس آ جاؤ۔ لیکن جیسے ہی یہ خط حضرت عامر بن العاص تک پہنچا، مسلمانوں نے بارڈر تو کراس نہ کیا تھا، لیکن حضرت عامر بن العاص نے خط کو نہ کھولا بلکہ قاصد کو کھانا اور آرام کرنے کو کہا۔ جب فوج تیزی سے آگے بڑھی تو حضرت عامر بن العاص نے قاصد کو کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب مسلمان قاہرہ کے سامنے پہنچے، رومیوں نے اپنی پوری فوج تیار کر لی، بچوں، عورتوں، بوڑھوں سب کو سامنے کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کو خوف زدہ کر سکے۔ لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے۔ حضرت عامر بن العاص نے قاصد بھیجا اور رومیوں کو بتایا ہم نے ابھی تمہارے بادشاہ کو شکست دی ہے، اب تم کیا کر سکتے ہو؟ لیکن ان کی فوج کو شکست دینا ناممکن تھا۔ کئی ماہ تک مسلمان وہیں رکے رہے۔ حضرت عامر بن العاص کو بھی سمجھ آ گیا ہماری فوج ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ انہوں نے ایک قاصد حضرت عمر کو بھیجا۔ حضرت عمر نے حضرت زبیر بن عوام کے ہمراہ 12,000 کا لشکر بھیجا۔ جب یہ لشکر پہنچا تو مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ مسلمان مستقل جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جنگ جیت نہ پا رہے تھے۔ مسلمانوں کے قدم کمزور ہونے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن اسی دوران حضرت عمر کا قاصد پہنچا، پیغام لے کر اے میرے بہادر مسلمانوں، تم پچھلے 2 سالوں سے مصر کی فتح کے لیے لڑ رہے ہو، لیکن اب تک تمہیں کامیابی نہیں ملی۔ مجھے یہ خوف ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ کبھی بھی ایسی قوم کی مدد نہیں کرتا جو حوصلے ہار جائے یا ظلم اور ناانصافی میں مبتلا ہو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقت، اپنی ہمت اور ایمان کو مضبوط رکھو۔ یہ خط پڑھ کر مسلمانوں کے دلوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ جاگ اٹھا، تلواریں اٹھی، حوصلے بلند ہوئے اور وہ ایک نئی مہم کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عامر بن العاص اور حضرت زبیر بن عوام دونوں نے مل کر ایک نیا پلان ترتیب دیا۔ اگلے دن رومی فوج قلعے سے باہر نکلی اور دونوں طرف سے جنگ شروع ہوگی۔ مسلمانوں کی فوج نے ابتدا میں دشمن کو قابو میں رکھنے کے لیے پیچھے ہٹنے کا تاثر دیا، لیکن پھر حضرت زبیر بن عوام کی فوج رومیوں کے پیچھے سے حملہ کر گئی، جس سے رومی گھبرا گئے اور مکمل شکست کھا گئے۔ اب اس کے بعد شہر میں داخلہ مشکل ہو چکا تھا۔
لیکن رات کے وقت حضرت زبیر بن عوام اور ان کے ساتھی خفیہ طور پر شہر کے دروازے کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں پوری فوج شہر میں داخل ہوئی اور گورنر سائرس کو شکست دے کر مصر کو اسلام کے زیر کنٹرول لے آئی۔ فوراً حضرت عامر بن العاص نے قاصد حضرت عمر کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ وہ قاصد آپ کے گھر کی بجائے مسجد نبوی میں چلا گیا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو فوراً وہ بھی مسجد میں تشریف لے گئے۔ خبر سننے کے بعد حضرت عمر سجدے میں گر گئے۔ پھر حضرت عمر نے اس قاصد سے وجہ پوچھی کہ آپ میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے جواب دیا، امیر المومنین، میں نے سمجھا شاید آپ سو رہے ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا، اگر حکمران سوئے گا تو معاملات کو کون دیکھے گا؟ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ٹروتھ از بلو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔